देखिए थोड़ा ظلم हुआ. میں آج کی اس میٹنگ میں آیا اس لیے تھا کہ اس موضوع پر میں اپنے دوست رام اور اپنی بہن جیوتی کو سنا, اور جب ان سے سن لوں گا تو وہی کچھ باتیں دوہرا, کیونکہ جو باتیں وہ کہیں گی وہ میرے پاس نہیں. میں جو کہوں گا وہ باتیں اتنی پرسر اس لیے نہیں ہوں گی کہ رام اور جیوتی اتنی اچھی طریقے سے وہ باتیں کہیں گی میں اس کی نقل کر کے بھی اس کو بات نہیں کرتا. میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا کیونکہ ابھی بہت سے لوگ سن رہے ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ میری طرح آپ بھی انہیں سننا چاہیے. میں ایک بہت چھوٹی موٹی بات, میں تو ایک تو بے انتہا متاثر دوست وکیل تھا, کیا اچھی کیا خوبصورت باتیں کہیں, طبیعت خوش. دیکھیے ایک عام پرسپشن ہے, کتنا درست ہے کتنا غلط ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ایک عام پرسپشن ہے اور اس پرسپشن کو پھیلایا بھی جاتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ عام طور پر مسلمانوں سے نفرت ہے, اور تقریباً یہی معاملہ دوسری طرف سے بھی ہے. بہت سے مسلمانوں سے کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہندوؤں سے نفرت ہے. میں ایسے کئی لوگوں سے ملا, ایسے ہندوؤں سے بھی ملا جن کی باتوں سے ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. تو اتفاق سے وہ سب جاننے والے تھے, ایسا نہیں تھا. تو ایک ہندو سے میں نے کہا, وہ بہت زیادہ آج کل کی جو اچھے دن آنے والے ہیں بڑے زبردست قائد ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ بہت جوش سے بولتے ہیں, لیکن آپ کے میں نے سنا فلاں دوست اور فلاں دوست اور فلاں دوست, وہ تو سب مسلمان ہیں, ان سے آپ کی دوستی کیسے؟ تو نے کہا نہیں وہ ان میں سے نہیں, وہ الگ ہے. میں نے وہ کیسے؟ کہیں گے نہیں ہم جانتے ہیں, اسی وجہ سے تو ہم نے دوست رکھا, بہت گہرا ہے. دوسری طرف میں نے یہی بات ہے کہ مسلمانوں سے جو ہندوؤں سے بڑی نفرت کرتے ہیں. لیکن ہم نے کہا بھائی آپ کے بزنس پارٹنر اور آپ کے فلاں پارٹنر اور فلاں پارٹنر وہ سب تو ہندو ہیں, ان سے تو آپ بڑے بھول مل لیتے ہیں. کہ ان کو تو ہم جانتے ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں وہ سب بہت اچھے ہیں. تو مجھے یہ خیال آیا کہ عام ہندو اس مسلمان سے نفرت کرتا ہے جسے وہ جانتا ہی, جس سے وہ ملا ہی, اور عام مسلمان بھی شاید ان ہندوؤں سے نفرت کرتا ہے جن کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے, جن سے وہ ملا ہی نہیں. تب مجھے کہیں بتا کہ یہ ساری نفرت اور یہ ساری عداوت صرف ایک دوسرے سے عدم واقفیت کرنا. اگر ایک دوسرے کو ہم جان لیں تو ہم نے ان کے پوری نظر رکھیں, اور یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہی عدم واقفیت کو واقفیت میں بدلنے کی کوشش ہی نفرت کی دیوار میں محبت کا پہلا قدم. آپ جتنا آپس میں ملیں گے, میں کہتا ہوں آپ کے پڑوس میں, آپ ہندو ہیں, آپ کے پڑوس میں الیکٹریشین ہے جو مسلمان ہیں, آپ کے گھر میں بجلی پھوٹ ہو جائے گی تو آپ ہندو الیکٹریشین کو ڈھونڈیں گے, سب سے پہلے اسی کو بلا لیں گے. یہ معاملہ آج کی دنیا میں بھیونڈی کو 70 سے جانتا ہوں, میرے دوست جانتے ہیں. اس زمانے کی میں نے اردو بلٹس کا ایک ایشو بھی نکلوانا چاہا تھا اور اس کا رسپانس تھا, لیکن بعد میں مجھے کرجیا صاحب نے بلایا اور کہا چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایشو باہر نہ نکلے, اور وہ ایشو نہیں نکلا. تو میں اس وقت سے واقف ہوں, میں اس وقت کا بھیونڈی جانتا ہوں اور میں آج کا بھیونڈی بھی جانتا ہوں. لوگ بزنس میں اتنے ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اب ان میں کوئی نفرت کی دیوار بننا ناممکن. کسی نے مجھ سے پوچھا جب میں آ رہا تھا کہ جو نفرت پھیلی ہوئی ہے اس کی کوئی حد ہوتی ہے؟ میں نے کہا دیکھیے دنیا میں ہر چیز کی حد ہوتی ہے سوائے اس کے, باقی سب کی حد ہوتی ہے. میں نے کہا نفرت کرنے والا
ایک بات کو نہیں پہچانتا، اور جب پہچانتا ہے تو بہت دیر کی دوستی ہوتی ہے۔ نفرت کرنے والا یہ بات نہیں جانتا کہ وہ جس سے نفرت کر رہا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، لیکن نفرت کی جو آگ اس کے دل میں چل رہی ہے وہ اس کے دل کو خاک کر۔ جب یہ جان جاتا ہے تب اسے پہلی مرتبہ آتا خیال آتا ہے کہ نفرت کی ایک حد ہوتی ہے، یہ اپنی حدوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی یہ بات ختم، میں آپ کو یہ ایک عجیب سی بات ہے جو معاف کریں رام صاحب، آپ معاف کریں، میں آپ کو اپنی غزل کے 4-5 شعر سنا تاکہ بات میں اس کا، اور یہ اردو کے بہت بڑے شاعر تھے جان صاحب کے صاحب مصطفی خیر آبادی، ان کی غزل بھی ہے کہ ابھی انجان ہے وہ، معاف کیجیے، میں شعر یاد کر لوں، یاد رہ لوں۔ بہرحال پہلا شعر چھوڑ جانے دیجیے، دوسرے شعر سے آتا ہوں کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک فرق واضح ہے، ہمارے اور اس کے درمیان ایک فرق واضح ہے، وہ سجدہ چاہتا ہے، ہم سے سجدہ ہو نہیں سکتا، وہ سجدہ چاہتا ہے، ہم سے سجدہ ہو نہیں سکتا۔ اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر ساری، اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر ساری، وہ سچا لگ تو سچا ہے اور سچا ہو نہیں سکتا۔ اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر ساری، وہ سچا لگ تو سچا ہے، وہ سچا ہو نہیں سکتا، اور وہ سچا لگ تو سکتا ہے، وہ سچا ہو نہیں سکتا، اور بدلے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کرا، بدلے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے، جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحا ہو نہیں، بدلے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے، جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحا ہو نہیں سکتا، کرم وہ کر نہیں سکتا، حسن امید کیوں رکھے، کرم وہ کر نہیں سکتا، حسن امید کیوں رکھے، اور ستم جو ہو چکا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔